بیسیکلی الیکشن ایک ایسی چیز ہے، میں تو چاہتا ہوں کہ ہر کسی کو لڑنا چاہیے زندگی میں کبھی نہ کبھی، کہ اس کے اندر چھوٹی چھوٹی چیزیں آپ کو اتنا کچھ سیکھنے کو ملتا ہے. ہر سٹیج، ہر دن، ہر ایک گھڑی جو ہے نا آپ کو لرننگ ہے اس میں. یہ الفیام بات ہے کہ بھئی پولیس کے ساتھ آپ کے پڑھے وکلا حضرات کی ایک بھی ایسا واقعہ نہیں ہے کہ کوئی کسی بھی اینڈ پہ پولیس یا انتظامیہ کے ساتھ، کیونکہ جب آپ ٹیبل ٹاک کرنے کے عادی ہوں، ہم وکیل ہیں، ہم نے تو باتیں دلائل سے کرنی ہے، لڑنا تو ہمارا کام ہی نہیں ہے. ایک اور بڑا کلچر اسلحہ کا کلچر، نمائش کا کلچر، اور کیوں اتنی زیادہ کیا اپنے آپ کو قانون سے مبرا سکتی؟ کوئی بھی قانون سے بلاکر نہیں ہو سکتا. گارڈ رکھنا، کلیشن کوف کلچر، اس طرح کا کلچر کو ہم کبھی بھی پروموٹ نہیں کرتے. لیکن تو یہ سیاست سیکھ کے آتا ہے کہ میں نے بدماشی کرنی ہے، شاید میں نے اسلحہ ہاتھ میں پکڑ کے وہ جسے کہتے ہیں زیادہ دکھانا ہے. اس کی سب سے بڑی وجہ ان کی تربیت میں کمی تھی. ہوتا یہ ہے کہ جب کوئی نوجوان اپنی تعلیم مکمل کر کے کچہری میں آتا ہے تو وہ پھر کچھ ایسے غلط ہاتھوں میں چلے جاتے ہیں جو ان کو مس یوز کرتے ہیں. جو سب سے بڑا ہمارے درمیان پرابلم ہے وہ یہ ہے کہ جعلی کوئی بھی اصل وکیل جو ہے وہ کہیں لڑتا جھگڑتا یا کہیں ایلیگل کام کرتا نظر نہیں آئے گا. جہاں بھی کہیں ایسا کوئی مسئلہ ہوگا اس کے اندر پیچھے کوئی نہ کوئی وکیلوں کا بیس بدلا ہوا ہوگا، یا پھر کوئی ایسا ہوگا کہ کسی وکیلوں کے نام کے اوپر کچھ غلط کر رہا ہوگا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین، پوڈ کاسٹ وذ سردار امین جتوئی میں ایک بار پھر خوش آمدید. ناظرین، امید کرتا ہوں کہ آپ خیریت سے ہوں گے. ناظرین، آج ہمارے ساتھ ایک ایسی پرسنالٹی موجود ہے جو کہ اس شہر فیصل آباد میں انتہائی کم عمری میں بہت بڑی اچیومنٹ حاصل کی. ایک جسے کہتے ہیں کہ ہمارے شہر میں ایک بار ایسوسیشن ہوتی ہے، اس کے لیے ایک فریم ورک ہوتا ہے کہ آپ کی 7 سالہ پریکٹس ضروری ہے کسی بھی قسم کا الیکشن کنٹیسٹ کرنے کے لیے. انہوں نے 7 سال مکمل ہوتے ہی اپنی لائف کا پہلا الیکشن لڑا بطور سیکرٹری بار ایسوسیشن فیصل آباد، اور اس میں جیت بھی اپنے نام کی. ہمارے ساتھ موجود ہیں رانا مرتضیٰ حکیم ایڈوکیٹ. رانا صاحب کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک؟ الحمدللہ سر، بہت شکریہ، تھینک یو. امید کرتا ہوں کہ آپ خیریت سے ہوں گے. سب سے پہلے تو آپ کو مبارکباد کہ آپ نے عمرہ کی سعادت ابھی حاصل کی ہے. اس کے لیے میری ٹیم کی جانب سے بھی آپ کو مبارک ہو. تھینک یو. اپنی لائف کا کیسے آغاز کیا؟ اتنی بڑی اچیومنٹ بالکل کم عمری میں. تعلیم کہاں سے حاصل کی اور کیسے شروعات کی؟ تعلیم سب سے پہلے میٹرک میں نے گورنمنٹ صابریہ سراجیہ اسکول ادھر پیپلز کالونی نمبر 2 میں، دین کالج سپیریئر کالج، دین جی سی یونیورسٹی سے LLB کیا، اور یونیورسٹی آف لاہور سے میں نے LLM کیا، اور 2015 میں نے کچہری کو جوائن کیا ایز اے ایڈوکیٹ، اور 2024 میں اچھا، کیسی بات ہے کہ آپ کا ایک فریم ورک ہے 7 سال کا. آپ نے آپ سے پہلے جو آپ کے بلکہ کمپیٹیٹرز تھے وہ تقریباً پچھلے 22 25 سال سے پریکٹسنگ لائر ہیں، اور کئی لوگ ایسے تھے جو مثال کے طور پہ 4تھی 5ویں بار اٹیمپٹ کر رہے تھے، اور کئی ایسے تھے جو مثال ایک دفعہ لوز کیا وہ ری اٹیمپٹ کر رہے تھے. اچھا، ان 4-5 ہی بڑا سخت مقابلہ، اور آپ نے اس کو بڑی جسے کہتے ہیں کہ اپنی یہ کیا ایسی چیز تھی جو آپ جیت گئے؟ اس میں خالصتاً میرا خیال ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت اور ماں باپ کی دعائیں اور دوستوں کی محبت، اور اس کے علاوہ میرا خیال کچھ نہیں تھا. آپ کا سوشل میڈیا بڑا تگڑا تھا. اس میں یہ ہوتا ہے کہ ہمارے الیکشن میں دوست جو ہوتے ہیں جو سوشل میڈیا استعمال کرتے ہیں، یوز کرتے ہیں، انہوں نے بہت کیا لگے خدمات دی سیلف. اچھا، جیسے کہتے ہیں اپنی محبت میں کوئی ایسا نہیں تھا کہ پیڈ نہیں تھا. الحمدللہ سب لوگوں نے اپنے خود ہی اس کو پروموٹ کیا. اور کون ایسے وکلا حضرات تھے، کون سی ایسی شخصیات تھی جو آپ کی اس جیت میں جسے کہتے ہیں آپ سمجھتے ہیں کہ جن کا بڑا میجر قسم کا رول ہے؟ بالکل، یہ اس کچہری میں اگر دیکھا جائے تو آپ کو جانتے ہیں سبھی کہ ہمارے ممبر پنجاب بار کونسل فاروق ڈوگر صاحب، اگر کسی ایک کا نام لوں تو وہ ایک ایسی پرسنالٹی ہیں میں سمجھتا ہوں کہ جنہوں نے میرے لیے دن رات ایک کیا. اور اس کے علاوہ جو میرے گروپ، میرے دوست، میرے کلاس فیلو، اور میرا جو وہ 1-2 ایسے فیکٹر تھے. باقی تو بہت سی چیزیں ہیں. اس میں ایک اور سب سے بڑا کردار جو میری فیملی میں میرے بڑے بھائی رانا اظہر وسیم صاحب کا، انہوں نے بھی دن رات ایک کیا، اور ان کی جو ایفرٹ تھی، جو محنت تھی، وہ سب سے بڑا کردار ان کا بھی میری جیت میں ہے. اس پورے جرنی میں آلموسٹ 32-34 سال آپ کی عمر ہو چکی ہے، کوئی ایسی چیز آپ نے بہت لمبی اسٹرگل کی ہے کیونکہ بہت بڑی اچیومنٹ ہے جو آپ نے، اس کے دوران کوئی ایسی چیز، کوئی ایسا واقعہ جو آپ کو اب بھی یاد ہو کہ اس جیت کے دوران آپ کو کیسی چیز
بیسیکلی الیکشن ایک ایسی چیز ہے، میں تو چاہتا ہوں کہ ہر کسی کو لڑنا چاہیے زندگی میں کبھی نہ کبھی. یہ اٹ سیلف ایک اتنا بڑا لیسن ہے کہ اس کے اندر چھوٹی چھوٹی چیزیں آپ کو اتنا کچھ سیکھنے کو ملتا ہے. بہت سے دوست بھائی، ہر اسٹیج، ہر دن، ہر ایک گھڑی جو ہے نا آپ کو لرننگ ہے اس میں. تو میرے لیے تو ایک دن جو تھا نا، میری زندگی اس کے بعد چینج ہوئی. رزلٹ الحمدللہ ہمارے حق میں آیا. اگر نہ بھی آتا تو یہ ایک بہت بڑا سبق تھا الیکشن. میرا خیال ہے کہ ہر کسی کو الیکشن اگر موقع ملے تو ضرور لڑنا چاہیے. اس سے کوئی خاص ایکسپیرینس حاصل ہوتا ہے؟ بیسیکلی انسانی بیہیویئر کے اوپر آپ کی جتنی ریسرچ ہوتی ہے، انسانوں کے بیہیویئر، آپ کی سوچ، لوگوں کو ملنے کا انداز، لوگوں کا آپ کے بارے میں کیا خیال ہے، آپ کا لوگوں کے بارے میں پہلے کیا خیال تھا، اس کے بعد الیکشن کے دوران کیا آپ کے جذبات ہوتے ہیں، الیکشن کے بعد کیا جذبات ہوتے ہیں. تو بہت سے لوگ آرٹیفیشل آپ سے ملتے ہیں، آرٹیفیشلی آپ کو ملتے ہیں، لیکن ڈیورنگ الیکشن کے بعد آپ کو پتہ چلتا ہے کہ نہیں، یہ لوگ خالصتاً اچھے تھے، مخلص تھے، اور یہ آرٹیفیشلی تھے. اس طرح چیزوں کو پرکھنے میں جتنی آپ جانچنے میں آسانی ہوتی ہے. آپ بالکل ایسی. ایک چیز اور، آپ سے پہلے چونکہ ہم نے یہ دیکھا ہے، جیسے مثال کے طور پہ جب بھی الیکشن جیت ہوئی، فائرنگز کے کیس، جو کیسز اوپر وکلا کے اوپر، آپ کے آنے سے کیا تبدیلی آئی؟ الحمدللہ میں کہتا ہوں کہ جب سے ہماری کیبنٹ آئی ہے، جتنے بھی لوگ میرے ساتھ الیکٹ ہوئے ہیں، سب سے اچھی کوآرڈینیشن ابھی تک کی الحمدللہ ہماری ہے. کسی بھی کوئی بھی نہیں کہہ سکتا کہ ہمارے کسی وکیل بھائی کے اوپر کوئی ناجائز ایف آئی آر ہوئی ہو، کسی بھی وکیل بھائی کے اوپر کوئی 780 لگی ہو، جس طرح ہم نے پچھلے دنوں میں دیکھا کہ ہر کسی پہ اس میں ابھی تک کوئی 780 الحمدللہ فیصل آباد میں نہیں لگی کسی بھی وکیل کے اوپر. اور اس میں یہ ہے کہ ہم نے پروموٹ نہیں کیا ان لوگوں کو جو اس طرح کے ہیں. الحمدللہ میرا الیکشن میں نعرہ یہ تھا کہ ہم پازیٹیوٹی لے کے آئیں گے. ہم پازیٹیو لوگ ہیں، بار کو پازیٹیوٹی دیں گے، اور الحمدللہ 4 ماہ میں ہم نے ثابت کیا ہے کہ ہم پازیٹیو لوگ ہیں. اور انشاءاللہ تعالی ہمارا امیج انشاءاللہ تعالی آگے آنے والے دنوں میں اور بہتر، ہم بار کے امیج کو بہتر کرنے کی کوشش کریں گے. اس کے جانچنے کے لیے آپ ہماری پولیس، جوڈیشری اور باقی انتظامیہ جتنی بھی ہیں، الحمدللہ ان کے ساتھ ایک بہترین کوآرڈینیشن ہے. آپ کے اکثر کیونکہ یہ عرف عام بات ہے کہ بھئی پولیس کے ساتھ آپ کے پھڈے قسم کا، آپ کے جو وکلا حضرات کی ظاہری بات ہے آپس میں بڑا آپ کا جدید امن کا ساتھ ہے، لیکن آپ کے آنے سے کیا اس چیز میں کمی واقع ہوئی ہے؟ ایک بھی ایسا واقعہ نہیں ہوا کہ کوئی کسی بھی اینڈ پہ پولیس یا انتظامیہ کے ساتھ ہمارے، کیونکہ جب آپ ٹیبل ٹاک کرنے کے عادی ہوں، ہم وکیل ہیں، ہم نے تو باتیں دلائل سے کرنی ہے، لڑنا تو ہمارا کام ہی نہیں ہے. تو الحمدللہ ہر بات کو کوشش کی ہے ٹیبل ٹاک کے ذریعے حل کریں. تو جب بیٹھ کے لڑائی تو وہاں ہوتی ہے جہاں پہ آرگومنٹس ختم ہو جائیں. تو الحمدللہ ہمارے پاس آرگومنٹس ہی اتنے ہوتے ہیں کہ ہاں لڑائی کی طرف جانا ہی نہیں چاہیے ہمیں. ایک اور بڑا کلچر جسے کہتے ہیں کہ اسلحہ کا کلچر، نمائش کا کلچر، اور خاص طور پہ آپ کے وکلا کمیونٹی میں چیزیں کیوں اتنی زیادہ شد و مت سے پائی جاتی ہیں؟ کیا وہ اپنے آپ کو قانون سے مبرہ سمجھتے ہیں؟ یہ ایک بڑا اہم کوشچن ہے آپ کا. کوئی بھی قانون سے بالاتر نہیں ہو سکتا. یہ انتہائی افسوسناک بات ہے کہ وکلا کے اندر ہو یا کسی اور اسٹیج پہ گارڈ رکھنا، کلیشن کوف کلچر اور اس طرح کا کلچر کو ہم کبھی بھی پروموٹ نہیں کرتے. الحمدللہ سیکٹری بنا ہوں، اس سے پہلے بھی کبھی اس طرح کی ایکٹیویٹی میں نہیں رہا ہوں، اس کے بعد بھی ہم نہیں کبھی بھی جتھوں کو لے کے ہم نہیں کبھی کہیں گے، کبھی بھی جتھوں کے ذریعے سیاست نہیں کی. آج بھی اکیلا گھومتا ہوں کچہری میں، آج بھی اکیلا پھرتا ہوں، کبھی جتھوں کو لے کے کچہری میں نہیں گھما گیا. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ انفارچونیٹلی اس کلچر کو ختم ہونا چاہیے. ہم کبھی بھی اس کو پروموٹ نہیں کرتے. اور جو لوگ بھی کسی بھی سٹیج پہ سیاستدانوں میں، وکلا میں، معاشرے میں، اور دوسری بات یہ ہے کہ ہمارے معاشرے کے اندر لوگوں کی سائیکی بن گئی ہے کہ جو گارڈز کے ساتھ پھرتا ہے، اسلحے کے ساتھ پھرتا ہے، وہ بہت بڑا بندہ ہے. ہمیں یہ بھی سوچ کو ختم کرنا چاہیے، یہ لوگ کچھ بھی نہیں ہیں. کچھ بھی نہیں ہے. تو اس کے لیے بطور سیکرٹری آپ کیا کردار ادا کر رہے ہیں؟ کیا ایسی کیا چیز آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے وکلا کم از کم جو ہے اس نمائشی کلچر سے باز آ جائیں؟ میں چاہتا ہوں کہ ہمارے نوجوان جو ہیں وہ ہی ہماری بار کا سرمایہ ہے.
جب تک تربیت نہیں ہوگی، جب تک ان کی کیونکہ وکیل تو یہ شاید سیکھ کے آتا ہے کہ میں نے بدماشی کرنی ہے، شاید میں نے اسلحہ ہاتھ میں پکڑ کے وہ جسے کہتے ہیں زیادہ دکھانا ہے، یہ کیا اس طرح؟ یہ اس کی سب سے بڑی وجہ ان کی تربیت میں کمی تھی۔ ہم نے ان کی ایک یوتھ انکریجمنٹ پروگرام شروع کیا ہے اچھا، تاکہ وکلا پڑھائی کی طرف آئیں، پڑھنے کی طرف آئیں، اور ایک ایسا کلچر کچہری میں ہم نے پروموٹ کرنے کی کوشش کی ہے کہ نوجوان لوگوں کو پڑھائی کی طرف لے کے آئیں، ان کو ایک اچھے روزگار کا جو موقع ہیں وہ فراہم کریں۔ ہم نے جو عدالتوں میں کمیشن مقرر کروا رہے ہیں، ان کے لیے انعامات لے کے آ رہے ہیں، ان کے لیے کیش کی صورت میں ان کو ابلائز کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، ان کے لیے لیکچر ارینج کر رہے ہیں، ہائی کورٹ کے جسٹس صاحبان آ رہے ہیں، انشاءاللہ آنے والے دنوں میں ان کے لیے ورکشاپس پنجاب بار کونسل کی مدد سے ان کے لیے ارینج کر رہے ہیں تاکہ لوگ پڑھنے کی طرف آئیں۔ انفارچونیٹلی اوور آل ہمارا معاشرتی طور پر ہم ڈکلائن کی طرف ہیں، جس وجہ سے یہ بد انتظامی آپ کو نظر آتی ہے۔ انشاءاللہ ہم اپنے اینڈ پہ آپ کو اس میں بہتری لے کے آتے نظر آئیں۔ آپ کا یہ یوتھ جو آپ امپاورمنٹ یا یوتھ کا جو پلان آپ بتا رہے ہیں، اگر اس پر امپلیمنٹ ہو رہا ہے یا ہوئے گا تو میرے خیال میں یہ فیصلہ آباد کی بار کے لیے بہت بڑا اعزاز ہے۔ سر یہ آج سے پہلے کبھی کسی نے نوجوانوں کو سوچا ہی نہیں۔ میں نے الیکشن ہی اسی بیس پہ لڑا تھا کہ میں نوجوان ہوں اور میں نوجوانوں کی آواز ہوں اور نوجوانوں کے لیے کچھ کروں گا، اور میری آج سے جب سے میں آیا ہوں میرے زیادہ فوکس جو ہے وہ نوجوانوں کے اوپر ہے کہ ان کے لیے میں کیا کر سکتا ہوں۔ ہم نے اسی کے لیے ایک یہ پروگرام لے کے آئے ہیں، اسی پہ کام ہو رہا ہے کیونکہ یہی ہمارا فیوچر ہے۔ اچھا، سب سے بڑی چیز کیونکہ جب نئے وکلا آ رہے ہوتے ہیں تو ظاہری بات ہے وہ اتنا روزگار کما نہیں پاتے یا ایک قسم کے بد دل ہو جاتے ہیں، تو یہ ان کے لیے بہت بڑا بوسٹر جو آپ کہہ رہے ہیں، اگر مثال کے طور پہ ان کی منتھلی پہ ایسی مالی امداد کی جائے یا ان کے ساتھ ایک قسم کا کھڑا ہوا جائے تو یہ بہت بڑا فیکٹر ہوتا یہ ہے کہ جب کوئی نوجوان اپنی تعلیم مکمل کر کے کچہری میں آتا ہے تو جب وہ پہلے کچھ 2 4 6 مہینے 1 سال میں اس کو روزگار کے اچھے جو موقع ان کو نہیں ملتا تو وہ پھر کچھ ایسے غلط ہاتھوں میں چلے جاتے ہیں جو ان کو مس یوز کرتے ہیں، وہ ایک اچھے وکیل بننے سے بھی محروم رہتے ہیں اور ایک گنڈا کلچر میں بھی چلے جاتے ہیں۔ ہماری کوشش یہ ہے کہ ان کو ایک بہتر راستے پہ لگایا جائے اور ان کی پروفیشنل ان کے اندر ایک پروفیشنلزم لے کے آئیں اور ان کو تعلیم کی طرف لے کے آئیں، کیونکہ ایک اچھا وکیل جو ہے وہ اس شہر کے اندر بڑے بڑے جو سیاستدانوں سے، بڑے بڑے لوگوں سے بہتر ہے، بیوروکریٹ سے بہتر ہے، کیونکہ جس انسان کے پاس تعلیم ہے، قانون کی تعلیم ہے، پھر تو اس کے سامنے تو پھر آپ کبھی بھی بیٹھ نہیں سکتے، بات نہیں کر سکتے انلیگلی۔ تو ہمیں چاہیے، میں بھی چاہتا ہوں، نوجوانوں کو بھی یہی میرا ہے کہ میرا ساتھ دیں، اور انشاءاللہ میرا ایک ہی دل تھا کہ میں اپنے بار کے نوجوانوں کے لیے کچھ کروں، تو اس میں ہم کر رہے ہیں، اس میں میرا ساتھ دیں انشاءاللہ۔ اس کو بڑا لارڈ قسم کا آپ کا پروفیشن ہے آپ کا، جسے کہتے ہیں کہ اس میں بہت ساری چیزیں ایسی ہیں کہ جو مثال کے طور پر بندہ کہہ سکتا ہے کہ یار یہ بڑی اپ ٹو دا مارک قسم کا ہے۔ آپ نے جس طرح آپ بات کر رہے ہیں کہ میں نے اس کے حوالے سے بہت کچھ ہم نے کیا ہے، تو کیا وہ جو لوگ مثال کے طور پہ جو وکیل نہیں ہیں، جو مثال کے طور پہ وکلا کے بیس میں مثال کے طور پہ مختلف جگہوں پر آپ ایسے کیسے دیکھتے ہیں، آپ کی کمیونٹی میں بہت سارے ایسے لوگ ہیں، تو کیا ایسے لوگوں کا کلا کما کرنے کے لیے بھی بطور سیکرٹری آپ کردار ادا کر رہے ہیں؟ یہ قسم کے وکیل نہیں ہیں لیکن وکیل بن کر جو سب سے بڑی وکلا کا استحصال کر رہے ہیں، جو سب سے بڑا ہمارے درمیان پرابلم ہے وہ یہ ہے کہ جعلی وکیل، اسی طرف میں بات کر رہا ہوں، جو آپ فائرنگ کی بات کی ہے یا لا قانونیت کی بات کی ہے، ان میں وہ ہمارا شیلٹر استعمال کر کے، اور کیونکہ ایک بہت بڑی تعداد وکلا کی ہے جو اس ٹائم اس فیصل آباد میں انرول ہے، تو بہت مشکل ہو جاتا ہے کسی کو یہ جاننا کہ یہ اصل ہے یا نقل ہے۔ تو ان میں پچھلے دنوں بھی ہم نے کچھ وکیل پکڑے ہیں، آپ کو تو اس چیز کو دیکھنا ہوگا۔ ہاں، میں پچھلے دنوں ہم نے پکڑے ہیں، میں نے میسج بھی چلایا تھا کہ جو ہمیں بتایا جائے کہ کون وکیل ایسا، کون ایسا بندہ ہے جو وکیلوں کے بیس میں کام کر رہا ہے۔ ہم نے پکڑے بھی کچھ لوگ۔ تو بیسیکلی جو فائرنگ کلچر ہے، یہ اس طرح کی انلیگل ایکٹیویٹیز میں انوالو زیادہ تر لوگ ایسے ہیں جو وکیلوں کا
بیس انہوں نے اپنایا ہوا ہے، وہ اصل وکیل نہیں ہے. آپ کو ہمیشہ کوئی بھی اصل وکیل جو ہے وہ کہیں لڑتا جھگڑتا یا کہیں ایلیگل کام کرتا نظر نہیں آئے گا. آپ چیک کر لیں کہ جہاں بھی کہیں ایسا کوئی مسئلہ ہوگا اس کے اندر پیچھے کوئی نہ کوئی اس طرح کا کوئی جو وکیلوں کا بیس بدلا ہوا ہوگا یا پھر کوئی ایسا ہوگا کہ جو کسی وکیلوں کے نام کے اوپر کچھ غلط کر رہا ہوگا. آپ کی کچہری کے اندر صفائی کے بہت سارے مسائل ہیں. آپ کی کچہری کے اندر بہت سارے بلکہ کئی دفعہ ایسا ہوا ہے کہ مجرم یا ملزم کسی کو پیش کیا جاتا ہے تو دوران پیشی اس کو مار دیا جاتا ہے. اس چیز کے تدارک کے لیے آپ کی بلکہ آپ کی عدالتوں کے اندر ملزموں کو جو ہے مارا گیا ہے، اس چیز کے تدارک کے لیے بطور سیکٹری کیا کر رہے ہیں؟ اس میں ایک تو صفائی کے لیے تو FWMC کے ساتھ ہم نے بڑی اچھی کوارڈینیشن کے ساتھ ہر سنڈے کو اس میں ہو رہی ہے. دوسرا جو ہماری مجسٹریٹ کی عدالتیں تھیں وہ کچہری کے اندر تھی، وہاں پر رش بہت زیادہ تھا، اس کو ہم نے شفٹ کیا ہے سیشن کورٹس کے حدود میں. وہاں پر سیکیورٹی کافی اچھی ہے. اور پچھلے دنوں ایک دو واقعہ ایسے ہوئے تھے، اس کے بعد جو CPO صاحب تھے علی ضیاء صاحب، انہوں نے بڑے اچھے ان کو سیکیورٹی کو اچھا کیا تھا. تو اس کے بعد الحمدللہ کوئی ایسا واقعہ نہیں ہوا ابھی تک. تو انشاءاللہ امید کرتے ہیں کہ بیسیکلی یہ تو لا انفورسمنٹ ایجنسیز کا کام ہے سیکیورٹی پرووائڈ کرنا. تو ابھی تک تو بہت اچھے معاملات ہیں، اس طرح کا کوئی واقعہ نہیں ہوا. تو امید کرتے ہیں کہ انشاءاللہ اس کو آنے والے دنوں میں بہتر آئے گی. اچھا، بڑا ہیکٹک ڈے آپ کا گزرتا ہے، بڑی آپ کو جسے کہتے ہیں کہ سارا دن وہ جسے کہتے ہیں خوش ہوئے قسم کا یہ فیلڈ ایسا ہے، پولیس، جرائم اور یہ عدالتیں اور یہ سارا کچھ. اپنی ذاتی ایک قسم کا دلچسپی کے لیے کون سی ہابی ہے جو آپ کو بہت زیادہ پسند ہے؟ بیسیکلی جو پولیٹیشین ہوتا ہے نا، اس کے لیے لوگوں سے ملنے سے بہتر کوئی ہابی نہیں ہے. اس سے پہلے آپ کہہ سکتے ہیں کہ مجھے ایک گارڈننگ کا بہت اچھا شوق ہے، وہ میں ابھی بھی جب کبھی موقع ملے تو کرتا ہوں، جاتا ہوں. دوسرا کرکٹ ایک بہترین شوق ہے، لیکن اپنی مصروفیات کی وجہ سے اس کو کنٹینیو نہیں رکھ سکے. تو دوستوں سے گپ شپ اور اپنے وکیل بھائیوں سے رات کو 1 بجے بھی فون آتا ہے، 2 بجے بھی فون آتا ہے، سنتے ہیں، کوشش کرتے ہیں. اللہ نے 1 سال کے لیے عزت دی ہے تو جتنا بہتر ہو سکے لوگوں کے لیے سرو کریں، دوستوں کے لیے، بھائیوں کے لیے، اپنے وکلا کے لیے. فلم، میوزک، اس طرح بھی کوئی دیکھتے ہیں، میوزک سنتے ہیں؟ سب کچھ کرتے تھے. ابھی لیٹ نائٹ گھر آنا اور صبح جلدی جانا تو مشکل ہو گیا چیزوں کو مینیج کرنا. میوزک سنتے ہیں؟ میوزک ہاں، کبھی گاڑی میں. کون سا ایسا سنگر جو آپ کو پسند ہے، جس کو آپ زیادہ؟ آج کل جو انڈین پنجابی ہے وہ زیادہ اچھا ہے. سدھو موسے والے کے فین ہیں آپ؟ نہیں، سدھو موسے والا نہیں، اس کے علاوہ بھی وہ جو ہے بڑے اچھے ہیں. پاکستانی بھی بڑے اچھے ہیں، لیکن وہ ایک پنجابی جو ٹچ ہے نا، وہ ہاں پنجابی کو پسند کرتے ہیں. ہاں، اس میں عارف لوہار بڑا اچھا آج کل، بڑا اور بھی بہت اچھے سنگر ہیں. زندگی میں کبھی محبت ہوئی؟ نہیں، الحمدللہ بچے رہے ان چیزوں سے. اور اسی لیے آئی تھنک کہ بڑی بلیسنگ ہے، اسی وجہ سے اتنے بڑے مقام پہ پہنچ گئے. ہاں شاید، میرا خیال یہ ٹائم کا ضیاع ہے. الحمدللہ شادی ہے، بچے ہیں. اور آپ محبت کو وقت کا ضیاع سمجھتے ہیں؟ میرا خیال ہے کہ والدین، بہن بھائی، رشتے دار، دوستوں اور ان سے اگر محبت کی جائے تو آپ کو ایک اچھا رزلٹ ملتا ہے بنسبت دنیاوی محبت. ہاں، بنسبت ان چیزوں سے. بہت بڑی اچیومنٹ آپ نے کی، آپ بہت بڑے پورٹ فولیو پہ قسم، بڑی چھوٹی عمر میں آپ بطور سیکٹری. آگے کیا کرنے کا پلان ہے؟ سیکٹری شپ تو آپ نے حاصل کر لی. اب یہ قسم کا آپ کا یہ جو 4 مہینے کا یا 3 مہینے کا سفر ہے اپنی کامیابی سے جو ہے وہ ایک قسم کا یہ رننگ قسم کا جاری ہے آپ کی. اس کے بعد کیا پلان ہے؟ پہلے تو ابھی 8 ماہ پڑے ہیں. کوشش یہ ہے کہ ان میں کچھ ایسا کام کیا جائے کو جو زندگی پر دوستوں کو، لوگوں کو یاد رہے، اور اس بار میں کچھ ایسا کریں کہ لوگ اس کو آنے والے دنوں میں ایگزامپل بن جائیں. اور دوسرا یہ ہے کہ سیاست کو ہی انشاءاللہ کنٹینیو کریں گے. اللہ تعالیٰ وہ آنے والا وقت ہمارے، آپ کو پتہ ہے کہ جب ایک سیکٹری بنتا ہے تو پھر کچھ عرصہ دیکھنا پڑتا ہے ماحول، یہ رپیٹ تو ہوتا نہیں ادھر. 2 4 5 سال بعد 10 سال پریکٹس چاہیے صدر کے لیے. تو وہ ایک وقت کے بعد پھر گروپس کا الیکشن ہوتا ہے،
जब मौका मिला इंशाल्लाह ज़िंदगी में दोबारा। आप क्या ये नहीं समझते कि ये जो टेन्योर है बड़ा कम है, 1 साल का बजाय 2 साल होना चाहिए? भाई आपका अभी इलेक्शन खत्म नहीं होते तो पिछली अगलों की अनाउंसमेंट शुरू हो जाती है। इसमें मेरा दिल है कि जो सारा साल इलेक्शन होते हैं इसके ऊपर कोई कानून साजी होनी चाहिए कि इलेक्शन आखिरी 1 महीने में होना चाहिए, उसके पहले कोई एक्टिविटी इलेक्शन की नहीं होनी चाहिए। 1 या 1.5 या 2 इलेक्शन बड़ा करोड़ों में चला गया, बड़ा महंगा इलेक्शन। ये सबसे जो मेरा ख्याल है कि इस इलेक्शन को जो ख़राब किया है इन्हीं चीज़ों ने किया है। हमें चाहिए कि इसके ऊपर कानून साजी के लिए ज़रूरत है। वो पंजाब बार कौंसिल हमारी जो गवर्निंग बॉडी है वो ही कर सकती है कि, लेकिन हमने कोशिश की है कि कोई भी आपको अभी इस तरह के फ्लैक्सेस शहर में नजर नहीं आई होंगी। इलेक्शन के वो अगले दिन उतर भी जाती हैं। अच्छा, आप देखेंगे तो अगर कहीं नजर आई होगी अगले इलेक्शन की, तो हमने बड़ा सख्ती से खानों के ऊपर पाबंदी लगाई है, हमने बड़ी सख्ती से इस तरह की फ्लैक्सेस के ऊपर पाबंदी लगाई है। हम चाहते हैं कि हर वकील इलेक्शन लड़ सके, उसके लिए हमारी एफर्ट आपको नजर आएगी। हम डेली बेसिस के ऊपर वार्न भी करते हैं, नोटिस भी जारी करते हैं कैंडिडेट्स जो आने वाले हैं। मेरा खुद दिल है कि आखिरी 2 महीनों में इलेक्शन होना चाहिए, उससे पहले इलेक्शन की एक्टिविटी नहीं होनी चाहिए। इसके ऊपर जरूर कोई कानून साजी होना चाहिए। सरमायादार तो आ सकते हैं इसमें, लेकिन कोई वकील नहीं आ सकता। यही बात है, जो सरमायादार है और जो वकील है, देखिए वकील ने वकालत से पैसे कमाने हैं, तो अगर वो सारा साल इलेक्शन लड़ेगा तो वो फिर कहाँ से फीस वगैरह, अपने काम डिस्टर्ब हो जाता है। ये बड़ा मुश्किल काम। दूसरे वकील भी तो डिस्टर्ब हो रहे थे जिनके पास आप बार फ्रीक्वेंटली जा रहे हैं वोट मांगने के लिए, तो वो एक किस्म का पूरा कचहरी का माहौल आपका। बेसिकली सबसे अच्छी बात जो आपने कही है कि अब एक कचहरी के अंदर एक वकील ऑफिस में बैठा हुआ है और 20-22 कैंडिडेट होते हैं हर साल, और वो हर 10 मिनट बाद कोई कैंडिडेट आके रिक्वेस्ट कर रहा है। कह भी कुछ नहीं सकता ना, कह भी कुछ नहीं सकता। कैंडिडेट की जाना भी मजबूरी है, उसका भी उसको वेलकम करना भी मजबूरी है, वहीं पे रहना है। तो इसके लिए हमें चाहिए कि पंजाब बार कौंसिल से होनी चाहिए इस पे कानून साजी। मैं चाहिए बड़ा मैसेज 2 महीनों में इलेक्शन हो, 8-10 महीने में कोई इलेक्शन एक्टिविटी ना हो। लेकिन चूंकि एक सिस्टम बन गया है, चाहे वो खराब है, हमें उसके साथ चलना पड़ रहा है। अगर हम कोई कैंडिडेट को फॉलो नहीं करेगा तो पीछे रह जाएगा। तो इसलिए जब तक इस पे प्रॉपर कानून साजी नहीं होगी, सभी इसके ऊपर फॉलो नहीं करेंगे इसको कानून को, तब तक मुमकिन नहीं है। जाते जी क्या आप नहीं समझते कि टेन्योर, जिस तरह मैं पहले बात कर रहा था, 1 साल की बजाय 2 साल होना चाहिए ताकि ये झंझट भी खत्म हो जाए? अगर मेरा ख्याल है इसको अगर 1 साल भी ठीक है, लेकिन अगर इसकी जो कैंपेन वो 2 महीने हो जाए तो वो ज्यादा बेहतर है। बनिस्बत 2 साल उसकी वजह ये यहाँ पर लोगों को मौका मिलना चाहिए, आने वाले लोगों को। हमें यहाँ पर सीट किसी की पर्सनल नहीं है, मिरास नहीं है। हम यहाँ पर आए हैं और हमने जाना है, अगले को आना मौका देना चाहिए। ये जो सीट को हम जितनी बर्दाश्त हम में है वकला में, आपको कहीं और नजर नहीं आएगी। जो सीट पे बैठा है वो जाने का नाम नहीं लेता, तो हम इंतजार करते हैं कि कब दूसरा आए, तो हम उसको वेलकम करें। बहुत बड़ी पॉजिटिव बात आखिर में आपने कही है ना ज़ाकिम। नाज़रीन, आप सुन रहे थे कि इंतहाई यंग नौजवान जिन्होंने इंतहाई कम उम्र में एक बहुत बड़ा माइलस्टोन अचीव किया, ना सिर्फ अचीव किया बल्कि इंतहाई कामयाबी के साथ बतौर सेक्रेटरी बार एसोसिएशन फैसलाबाद अपनी बेहतरीन खिदमत भी सरंजाम दे रहे हैं। उम्मीद करते हैं कि आज का पॉडकास्ट राना मुर्तज़ा हकीम के साथ आपको पसंद आया होगा। अगले प्रोग्राम तक सरदार अमीन जतोई को दीजिए इजाज़त। पाकिस्तान जिंदाबाद।